میری طرف سے ایک یو جی ڈاکومنٹریز دیکھنے والے تمام ہی معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سیر کرانے جا رہے ہیں ایک بہت خوبصورت اور تاریخی اہمیت کے حامل ملک ترکی کی۔ آج ہم آپ کو ترکی کے بارے میں ایسے دلچسپ اور منفرد حقائق کے بارے میں آگاہ کریں گے جو شاید ہی آپ نے کبھی سنے ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ترکی کا پورا نام ریپبلک آف ترکی ہے۔ یہ ملک یوریشیائی ملک ہے جو جنوبی مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوبی مشرقی یورپ کے علاقہ بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں جن میں شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں گرجستان، مشرق میں آرمینیا، ایران اور آذربائیجان ہیں۔ جنوب مشرق میں عراق اور شام شامل ہیں۔ شمال میں بحیرہ اسود جبکہ جنوب میں اس کی سرحدیں بحیرہ روم سے ملتی ہیں۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان محل وقوع کے اعتبار سے اہم مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکی مشرقی اور مغربی ثقافتوں کی تاریخ سے جڑا ہے۔ جدید ترکی کا موجودہ علاقہ دنیا کے ان قدیم ترین علاقوں میں سے ہے جہاں مستقلاً انسانی تہذیب موجود ہے۔ ترکی کے اناطولیہ ریجن کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہاں پتھر زمانے سے انسان موجود ہیں۔ ترکی میں قبل از تاریخی زمانہ کے آثار ملتے ہیں۔ بحر اسود کی تہہ میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ علاقے پانی سے باہر تھے۔ کسی جغرافیائی حادثے کے نتیجے میں بحر اسود کی سطح بلند ہوئی اور یہ علاقے زیر آب آ گئے۔ تاریخی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ بھی یہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ انہی کے طوفان کے باعث بحر اسود کی سطح بلند ہوئی۔ کانسی کا زمانہ۔ اس دور کو کانسی کا دور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں آلات اور برتنوں کا بڑا حصہ کانسی سے بنایا جاتا تھا۔ لوہے کا دور۔ لوہے کے دور کا آغاز سیدنا داؤد علیہ السلام سے ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا جس کے باعث انہوں نے لوہے کی وسیع سلطنت قائم کی۔ ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کے علاوہ دیگر قسم کی صنعتوں کو غیر معمولی ترقی کی۔ ہواؤں کو مسخر کیا گیا، سمندر کے خزانوں کو تلاش کیا گیا، عظیم الشان عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ ان کی سلطنت میں سائنسی ترقی کا یہ عالم تھا کہ یمن جیسے ترقی یافتہ ملک کی ملکہ بھی ان کے محل میں پہنچ کر خود کو دیہاتی سا محسوس کرنے لگتی۔ یہ ترقی اسرائیل سے نکل کر دیگر قوموں تک بھی پہنچی۔ سلطنت عثمانیہ 631 سال تک قائم رہی اور 16ویں اور 17ویں صدی میں دنیا کی سب سے طاقتور سیاسی قوت تھی۔ عثمانیوں کی فتوحات ہی کے نتیجے میں اسلام وسط یورپ تک پہنچا اور مشرقی یورپ کا علاقہ عرصہ دراز تک مسلمانوں کے زیر نگین رہا۔ زوال کے دور کے بعد سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا اور بالآخر شکست کھا کر خاتمے کا شکار ہو گئی۔ جنگ کے بعد طے پانے والے معاہدہ ٹریٹی آف سیورس کے مطابق فاتح اتحادی قوتوں نے سلطنت عثمانیہ کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر آپس میں تقسیم کر لیا۔ 19 مئی 1919 کو ترکوں نے اتحادی جارحیت کے خلاف تحریک آزادی کا اعلان کیا جس کی قیادت ایک عسکری کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا کر رہے تھے۔ 18 ستمبر 1922 کو تمام جارح افواج کو ترکی سے نکال باہر کیا اور ایک نئی ریاست تشکیل دی گئی جو جمہوریہ ترکیہ کہلائی۔ 1 نومبر 1922 کو ترک مجلس پارلیمان نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یوں اسی طرح 631 سال عثمانی عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ 1923 کو معاہدہ لوازن کے تحت بین الاقوامی برادری نے نو تشکیل شدہ جمہوریہ ترکیہ کو تسلیم کیا۔ اگلے چند سالوں میں مصطفیٰ کمال نے جیسے ترکی نے عظیم خدمات پر اتاترک ترکوں کا باپ کا لقب دیا تھا۔ وسیع پیمانے پر اصلاحات کیں۔ جدیدیت کے نام پر کی گئی یہ اصلاحات دراصل ملکی مذہبی تشخص کے خاتمے کی کوشش تھی۔ ترکی زبان کے رسم الخط کی عربی سے لاطینی کی جانب منتقلی اور لادینیت سیکولرزم اختیار کرنے کا اعلان قابل ذکر ہے۔ مصطفیٰ کمال جنہیں عظیم خدمات کے صلے میں قوم نے اتاترک ترکوں کا باپ کا خطاب دیا تھا 1938 میں انتقال کر گئے۔ ان کے نائب عصمت انونو ملک کے دوسرے صدر بنے اور ان کے دور میں اتاترک کی اصلاحات کو جاری رکھا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں ابتدائی طور پر ترکی غیر جانبدار رہا
لیکن آخری مراحل میں محض خیر سگالی کے تحت اتحادوں کا ساتھ دیا۔ بعد ازاں اقوام متحدہ کا بانی رکن بنا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اشتراکی بغاوت سے نمٹنے میں یونان کی مشکلات اور ترکی کی ابناؤ دردانیال اور ابنائے باسفورس میں عسکری اڈے قائم کرنے کی سویٹ مطالبات کے نتیجے میں ترکی کا جھکاؤ امریکہ اور مغرب کی جانب ہو گیا۔ اس سلسلے میں مغرب کی جانب سے بڑے پیمانے پر ترکی کی عسکری اور اقتصادی مدد کی گئی۔ کوریائی تنازع میں اقوام متحدہ کی افواج میں شرکت کے بعد 1952 میں ترکی نے شمالی اوقیانوس معاہدے کی تنظیم نیٹو میں شمولیت اختیار کی۔ جولائی 1974 میں قبرص میں ترک مسلمانوں پر مسیحی یونانی آبادی کے وسیع مظالم پر ترکی نے قبرص میں جارحیت کی، جس کے نتیجے میں جمہوریہ شمالی قبرص قائم ہوئی، جسے اب ترکی کے علاوہ کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ آج بھی قبرص کا جزیرہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ 1970 کے عشرے میں ملک میں امن و امان قائم رکھنے میں ناکام مخلوط حکومت سے بیزار ہو کر ستمبر 1980 میں فوج نے ایک مرتبہ پھر اقتدار سنبھال لیا۔ مارشل لائی ضوابط کے تحت کئی ہزار افراد پکڑ دکڑ کی زد میں آئے۔ ان میں سے کئی ہزار کو تحریب کاری کا مجرم قرار دے کر قید و بند کی صوبتوں میں جیلیں پڑیں اور کئی کو سزائے موت بھی دی گئی۔ 1982 میں ترکی میں نیا آئین نافذ کیا گیا۔ 1999 میں فوجی سربراہی کے جگہ تورغوت اوزال صدر بنے۔ صدر اوزال نے ترکی معیشت کو جدید خطوط پر استوار کیا اور بین الاقوامی سطح پر ترکی کے رتبے کو کافی بلند کیا۔ وہ 1993 میں انتقال کر گئے۔ مئی 1993 میں وزیر اعظم سلمان دیمرل صدر منتخب ہوئے۔ جون 1993 میں سابق وزیر معیشت تانسو چلر دیمرل کی جگہ راہ حق پارٹی کے سربراہ منتخب ہو گئیں اور یوں وہ ترکی کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ اسلام پسندوں کو دبانے کے لیے استعمال کیے گئے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود ترکی میں ان کی قوت بڑھتی جا رہی تھی اور 1995 کے انتخابات میں پہلی بار اسلام پسند رفاہ پارٹی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ واضح اسلامی نقطہ نظر رکھنے والے نجم الدین اربکان ترکی کے وزیر اعظم بنے۔ رفاہ پارٹی کے اسلام پسند نظریات کے بعد قومی سلامتی کونسل کے ساتھ ان کے تعلقات بدمزگیاں پیدا ہو گئیں اور یہ اندیشے میں سر اٹھانے لگے کہ کہیں تباہی نہ کر دے۔ آخرکار قومی سلامتی کونسل کے دباؤ میں آ کر جون 1997 میں اربکان کو مستعفی ہونا پڑا اور ان پر عمر بھر کے لیے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ان کے باعث ہونے والی سیاسی اکھاڑ بچار کا سب سے زیادہ فائدہ بلند ایجوٹ کی جمہوری بائیں پارٹی کو ہوا اور انہوں نے پہلے مادر وطن پارٹی اور آگے چل کر آئے حق پارٹی کے ساتھ اتحادی حکومت بنائی۔ 18 اپریل 1999 کو ہونے والے قومی اور بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں جمہوری بائیں پارٹی مادر وطن پارٹی دیولت با چلی کی قوم پرست الیکشن پارٹی کے اتحاد نے حکومت بنائی جس میں بلند ایجوٹ ہی بدستور وزیر اعظم رہے۔ ترکی کی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے سابق سربراہ احمد نجد سیزر کو 5 مئی 2000 کو ترکی کا صدر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے 16 مئی کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ تاہم حکومتی اتحاد میں کشیدگی چلتی رہی۔ آئی ایم ایف کے شرائط بالخصوص سرکاری اداروں کی نجی کاری اور سیاسی اصلاحات کی سست روی تنازعات کی بڑی وجوہات تھی۔ مئی 2002 میں خرابی صحت کے آثار سامنے آنا شروع ہونے کے باوجود بلند ایجوٹ کے مستعفی نہ ہونے کے باعث وزیر اعظم کی اپنی جمہوری بائیں پارٹی کے 7 ارکان اسمبلی، نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمیت کئی وزراء نے بھی استعفے دے دیے۔ ان استعفوں کے ساتھ حزب اختلاف کے دونوں جماعتوں اور حکومتی اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں کی طرف سے دباؤ کے نتیجے میں ترک پارلیمان کو مقررہ وقت سے 18 ماہ قبل 3 نومبر 2002 کو نئے انتخابات کرانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ ان مالیاتی گھپلوں، نظم و نسق میں کمزوری اور بدعنوانی کے باعث سیکولر طبقوں کی ساکھ شدید متاثر ہوئی۔ ان کے مقابلے میں مقامی بلدیاتی انتخابات میں فتوحات حاصل کرنے والی اسلام پسند قوتیں انتہائی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ رفاہ پارٹی کے بعد ان سے نکلنے والا ایک درا عدالت و ترقی پارٹی نمایاں ہو کر سامنے آیا اور اس نے مسلسل 2 انتخابات جیت کر اب تک دائیں بازوں کی سب سے بھرپور قوت کے طور پر ابھری ہے۔ 2002 اور 2007 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی عدالت و ترقی پارٹی نے آخری انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ اس وقت رجب طیب اردوغان صدر ہیں، جن کی بیگم سر ڈامتی ہیں۔
2002 کے انتخابات کے موقع پر انصاف و ترقی پارٹی کے سربراہ رجب طیب اردوغان کو 1998 میں اپنی کسی تقریر میں اسلام کے حق میں کلمات ادا کرنے کے باعث انتخابات اور وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ نتیجتاً ان کی جگہ ان کے نائب عبداللہ گل وزیر اعظم بنائے گئے۔ تاہم میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس پابندی اور اس کی وجہ سے ہونے والی سزا کو ختم کر دیا گیا۔ 9 مارچ کو ایک ضمنی انتخابات کے ذریعے اردوغان پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے اور ان کو حکومت میں لانے کی خاطر عبداللہ گل وزارت عظمیٰ سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے بعد ازاں پہلے دور میں وزیر خارجہ اور دوسرے دور حکومت میں صدر جمہوریہ کا عہدہ دیا گیا۔ 2023 میں ترکی کا 100 سالہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ معاہدہ لوازن کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا ترقی کو کس نظر سے دیکھے گی؟ کیا طیب اردوغان کوشش رنگ لائیں گے؟ جی ضرور، دنیا ترقی کو نئے روپ میں دیکھے گی۔ ترکی پوری دنیا میں تجارت کرے گا، ٹیکس لے گا، اپنی چیزیں بنا کر بیچے گا۔ تجارت میں تو ترکی بہت آگے نکلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یورپ تو اس کی اجازت دے گا؟ کیا یورپ طیب اردوغان سے ڈرتا ہے؟ اگر ڈرتا ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ عرب دنیا کو ترقی سے کیا ڈر ہے؟ تو ان سب سوالات کے جوابات بھی دیتا ہوں۔ رجب طیب اردوغان کی بہت کوشش ہے کہ ترکی ایک اسلامی ماحول میں ڈل جائے اور ترکی دنیا کے تمام مسلمان ممالک جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کا ساتھ دیتا ہے۔ بہت سے اسلامی ادارے بنوائے ہیں۔ ترکی کے 90% عوام ان کو پسند کرتی ہے کیونکہ انہوں نے وہاں اسلام کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے۔ وہاں اب خواتین حجاب بھی کر سکتی ہیں۔ وہاں اب کسی بھی پبلک پلیس میں لوگ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، جو پہلے ایسے نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہاں حجاب میں خواتین یونیورسٹیز میں بھی داخلہ لے سکتی ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اتاترک نے ان سب اسلامی روایات پر پابندی لگا دی تھی جو اب رجب طیب اردوغان نے دوبارہ آ کر زندہ کی۔ ترکی کے مستقل کے ارادے ان کے اسی تاریخی ڈرامے ڈریلیس ارطغرل کو دیکھ کر بانپے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ترک حکومت کو زیر سرپرستی تیار ہو رہا ہے۔ اس میں سلطنت عثمانی کے بانی سلطان عثمان غازی کے والد ارطغرل کی انگریزوں کے خلاف کی جانے والی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے، اور یقیناً انگریز ایسے ڈراموں سے خطرے کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس کا ایک جلوہ آفرین میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عرب ممالک کی چیخیں بلا وجہ نہیں نکل رہی۔ یورپ و امریکہ کی بلا وجہ ترکی سے خائف نہیں ہے۔ اس ڈرامہ نے ترکی کے تمام فلم انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے۔ ہر کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یورپ انڈیا نے فلمیں بنائی اور 99% حقیقت سے بالا تھا۔ نوجوان نسل کو فحاشی کی طرف لگا دیا گیا تاکہ اپنی زندگی میں برباد کریں، اسلام سے دور ہوں۔ رجب طیب اردوغان نے، اب سب کو یاد ہوگا، 2016 میں ترکی میں بغاوت ہو گئی تھی اور سب نے رجب طیب اردوغان کے ساتھ دیا تھا۔ سب ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے مگر رجب طیب اردوغان کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ تب بھی یورپ امریکہ بہت خوش تھا۔ اب دوبارہ ہماری حکومت آ جائے گی، مگر ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، اور ترکی سے عربوں کو اس لیے لگتی ہے کہ ترکی کے قبضے میں عرب ممالک تھے۔ ترکوں کے پاس ہمیشہ ہاتھ میں نقشہ ہوتا ہے۔ جب وہ حج و عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں وہ اس لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ترکوں کے وہاں نصب کی۔ ترک ہی تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتے، ان کی رہائش کا بندوبست کرتے وغیرہ۔ عرب ممالک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ کہیں دوبارہ ترکی کے قبضے میں نہ چلا جائے۔ خیر، اب بھی تو ترکی 100 سالہ معاہدہ سے آزاد نہیں ہوا۔ پوری دنیا میں اس کی دھوم ہے۔ اب انشاءاللہ جب آزاد ہوگا تو یہ یورپ، چین سب کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ دنیا اس کو پھر سے خلافت عثمانیہ کے نام سے پکارے گی انشاءاللہ۔ معزز سامعین، یہ تھی ترکی کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔